تو پہلا کام میں جلدی جلدی بتاؤں گا، پہلا کام اللہ سے ڈرنا، بولو اللہ سے ڈرنا۔ آج ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت پیارے صحابی کا واقعہ، ان کا نام ہے عمیر، نام بولو ساتھ میں، پورا نام ہے حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صرف اتنا نام یاد رکھیں، حضرت عمیر، یہ جوان ہے، بالکل جوان، ہٹے کٹے، بہت خوبصورت، اور ایک شان شوکت، اللہ نے مال دولت سے نوازا۔ یہ اپنے 2 دوستوں کو لے کے پکنک پہ جا رہے ہیں، دعوت تبلیغ میں نہیں جا رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ پکنک پہ، پرواس، گھومنے کے لیے۔ بھائی جیسا ابھی ویکیشن آیا، اللہ حفاظت فرمائے، ہاں نکلو گے نا، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بولو نکلیں گے انشاءاللہ۔ جتنے ہمارے بچوں کے ویکیشن ہے نا، کچھ نہیں تو کم سے کم ہمارا گھر کا بڑا بھی تھوڑی ہمت کرے، 3 دن اللہ کے راستے میں چلے جائے، اور یہ نیت سے جائے مجھے بھی سدھرنا ہے، میرے بچوں کو بھی سدھارنا ہے۔ کیونکہ آج میرے پیاروں سچ بتاتا ہوں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہماری سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بچے نے جب والضحی پڑھا نا، میرا دل اتنا خوش ہوا۔ ایک چھوٹی سی بستی میں، ہلدرو جیسے گاؤں میں، قرات سبا میں پڑھنے والا ایک بچہ ہمیں مل گیا۔ یہ اللہ کا کرم نہیں اور اللہ کی مہربانی نہیں تو کیا ہے، ورنہ بڑوں کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے میرے پیارو۔ تو خیر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کون؟ حضرت عمیر، جوان ہے ماشاءاللہ، ہٹے کٹے، ایمان مضبوط ہے، لیکن ایسے ہی مطلب ایک بزنس کا ٹور کہو، پرواس کہو، پکنک کہو، اپنے 3 ساتھیوں کو لے کے جا رہے، اللہ نے مال دولت دیا ہے، جا رہے۔ اب وہ کیا ہوا، ہوتا ہے نا کہ اور آگے جائیں گے، کرتے کراتے کوئی عیسائی ملک تھا، عیسائی ملک یعنی کرسچن لوگوں کا ملک تھا، وہاں کی باؤنڈری کے اندر انٹر ہو گئے، وہاں کی پولیس انہیں پکڑ لیا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ ایسا ہم گھومنے آئے۔ تو کہا ہمارے ملک میں کیوں آئے، ہمارے ملک میں کیوں؟ آپ جا نہیں سکتے، بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب حضرت عمیر اور ان کے ساتھ 2 ساتھی، کل کتنے ہو گئے؟ 3۔ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے کہا کیا معاملہ، کیوں آئے ہمارے ملک میں؟ کہاں تمہارا ملک، مکہ ہوگا یا مدینہ ہوگا، اور کہاں یہ ملک میں تم آئے ہو؟ یہاں مطلب ہے کہ آنے کا کوئی مطلب جاسوس ہو، خبری ہو، کیا ہو؟ آخر میں بادشاہ نے یہ کہا کہ ایک کام کرو، رہو ہمارے ملک میں، رہو، کھاؤ پیو، چین سے رہو، بزنس کرو، کاروبار کرو، اگرچہ بغیر پرمیشن کے آئے ہو، لیکن اسلام چھوڑنا پڑے گا، یہاں رہنا ہے تو عیسائی بننا پڑے گا۔ تینوں نے انکار کر دیا کہ سب چھوڑ سکتے لیکن لا الہ، ارے بولو نا، لا الہ الا اللہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے۔ اب ظاہری بات ہے، ظلم ستم، مارنا تاڑنا سب ہوا۔ اب وہ بادشاہ کا جو وزیر تھا، اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ یہ نہیں مانتے، ہفتہ ہو گیا مارتے اور ان کو بھوکا رکھتے، لیکن یہ بالکل ماننے کو تیار نہیں۔ ایک کام کرے، ان کے ایک ساتھی کو مار ڈالو، تاکہ ایک کو ماریں گے تو دوسرے 2 ہوش میں آئیں گے اور مذہب اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کریں گے۔ اور اس زمانے میں سزا کیسے دی جاتی تھی؟ بڑی کڑھائی لائی جاتی تھی اور اس میں تیل کو گرم کیا جاتا تھا۔ جب پورا تیل کھولنے لگا، ایک ساتھی کو اٹھایا، ڈال دیا، جل گئے۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے 2 ساتھی کو کہا کہ دیکھو کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ساتھی کو جلایا، ہم کو بھی جلا دو، ہم جان دیں گے مگر لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے ساتھی کو اٹھایا، ان کو بھی ڈال دیا، وہ بھی جل گئے۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب باقی رہ گئے کون؟ حضرت عمر، جن کا واقعہ میں سنا رہا ہوں، لمبے چوڑے ہٹے کٹے جوان۔ وزیر نے بادشاہ کو کہا یہ بھی کام نہیں آیا، 2 جل گئے مگر یہ کلمے کو ہٹنے والے نہیں ہے۔ وزیر نے کیا کہا؟ ان کو کوئی اور سزا دو، کیونکہ یہ لمبے چوڑے حسین خوبصورت ہے، اگر یہ ہمارے مذہب کو قبول کرے، ان کو لالچ بھی دو کہ ان کو بادشاہ کے گھر میں رکھا جائے گا، بلکہ ہو سکتا کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرایا جائے گا، ان کو بہت اونچا عہدہ دیا جائے گا۔ بہت سمجھایا بادشاہ نے اور وزیر نے، مگر بولو حضرت عمر مانے؟ کیا کیا معلوم ہے؟ دیکھو اللہ کیسے ناممکن کو ممکن کرا تھا۔ ان کو جیل میں بند کروایا۔ کیسے جیل میں؟ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی اور وہ وہاں کی سزا تھی کہ ایک بڑا ناگ رکھا جاتا تھا، سانپ ہوتا ہے نا، سانپ ناگ، اور ایک شکاری کتا ایک طرف رکھا جاتا اور اس کے بیچ میں ان کو جا کے دروازہ کھولا جاتا۔ بس جیسے دروازہ کھولا سب لوگ باہر آ گئے، اور وہ ناگ جو ہے نا، ناگ آگے بڑھا، ان پہ حملہ کرنے کے بجائے وہ کتے پر حملہ کر رہا ہے،
اور شکاری کتا ناگ سے ڈر کے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ باوضو گئے تھے نماز پڑھنا شروع کر دی. بولو سبحان اللہ. یہ نماز پڑھتے گئے، اپنا قرآن پڑھتے گئے تھے. 24 گھنٹے کے بعد بادشاہ نے کہا جاؤ ذرا وہاں جاؤ، اس کے چتھڑے ہو گئے ہوں گے، اس کے ٹکڑے ہو گئے گے، اٹھا کے لے کر آؤ. تو لانے والے نے کہا وہ تو وہی ہے اور زندہ ہے. کتا ان کے سامنے جھک کر بیٹھا ہے اور نہ کتے پر حملہ کرنے کو تیار ہے، اور وہ اپنا قرآن پڑھے جا رہے. بولو سبحان اللہ. وہ اپنی نماز پڑھے جا رہے. تو بادشاہ نے پورے شورا قائم کیا کہ کیا ہے، کچھ مشورہ ہونا چاہیے. آخر میں کسی بوڑھے نے کہا بادشاہ ایک کام کرو، ان کو بلا لو، ان کو بلا کر ہمارے یہاں علاقے کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہو اس کو اس کے حوالے کر دو، کیونکہ جوان ہے، خوبصورت ہے، لمبا چوڑا ہے، ہٹا کٹا ہے. لڑکی کو دیکھے گا اور لڑکی کو کہو کہ اس کو ورگلاتے رہے یہاں تک کہ آخر میں وہ اسلام کو چھوڑے اور مذہب عیسائیت کو قبول کر لے. اب شاندار کمرہ تیار کیا گیا اور اس میں باقاعدہ کھانے کے لیے جیسا ٹیبل لگتا ہے نا، اونچا بڑا تختہ لگایا گیا. وہاں سور کا گوشت رکھا گیا، شراب کی بوتلیں رکھی گئی، اور اس کے بعد وہاں کی سب سے خوبصورت عورت کو لایا گیا. پھر حضرت عمیر کو، نام کیا ہے؟ عمیر لایا گیا. یہ وضو کر کے وہاں پر پہنچ گئے اور لڑکی کہتی ہے میں کھاتی بھی تھی، پیتی بھی تھی، ان کو بہلانے کی کوشش بھی کرتی تھی، ان کو بہکانے کی بھی کوشش کرتی تھی. لیکن وہ لڑکی کہتی ہے اٹھتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، جھکتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے، لیکن کہتی ہے پیدا کرنے والے کی قسم انہوں نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا بھی نہیں. بولو سبحان اللہ. اور لڑکی کہتی ہے کچھ تھوڑی دیر کی بات تھوڑی تھی، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے. آخر میں وہ لڑکی خود کمرہ چھوڑ کر گئی. بادشاہ کو جا کر کہتی ہے کس کو بھیجا میرے پاس؟ میں یہاں کی سب سے خوبصورت عورت اور لڑکی ہوں، کس کو بھیجا میرے پاس؟ یا تو اس کے اندر دل نہیں ہے، یا تو وہ انسانی نہیں ہے، وہ کوئی انہو لحجر او لحدید، وہ یا تو پتھر کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے. کیونکہ وہ بالکل نہ کھانے کو تیار ہے سور کا گوشت، نہ شراب پینے کو تیار ہے، نہ میری طرف دیکھنے کو تیار ہے. اس کے اندر دل ہی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ پتھر کا بنا یا لوہے کا بنا ہے. تو بادشاہ نے کہا اب تو ایک ہی راستہ ہے، قتل کر دو اس کو، اور کیا کریں گے؟ تو لڑکی کہتی ہے مجھے 1 دن کا اور موقع دے دو. آپ نے 3 دن کا موقع دیا، مجھے 1 دن کا موقع دو. لڑکی اپنے گھر گئی اور جا کے خود کھانا پکایا اور خود پانی لیا. اس کے پاس آئی اور آ کر کہا دیکھ مجھے معلوم ہے تو میری طرف نہیں دیکھے گا، مجھے معلوم ہے تو میری طرف نہیں دے، لیکن یہ کھانا میں حلال لائی ہوں، جو مسلمان کھاتے ہیں ویسا حلال کھانا لے کر آئی ہوں، اور یہ پانی لے کر آئی ہوں، تو کھا لے، میرا مہمان ہے، کھا لے، پانی پی لے. تو عمیر نے تھوڑا سا کھایا. بولو سبحان اللہ. تھوڑا سا پیا، مگر عورت کی طرف نظر اٹھا کر کہا تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں؟ میں یہاں کی سب سے خوبصورت عورت ہوں، تو میری طرف کون سی چیز ہے جو تجھے روکتی ہے؟ کیونکہ تو نے کھانا بھی کھایا جب اچھا ملا، پانی بھی پیا تو نے جب اچھا ملا، تو میں بھی تو اچھی ہوں، تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کون سی چیز تجھے روکتی ہے؟ کہا میرے اللہ اور میرے مصطفیٰ کی محبت نے مجھے منع کیا ہے. میرے اللہ اور میرے مصطفیٰ کی محبت نے منع کیا. اور انہوں نے حضرت عمر نے پڑھ کر سنایا کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. کہا میرے اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، سارے مسلمان مردوں کو کہہ دو نگاہ کو شرم گاہوں کی. کہا میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں، میں نہیں دیکھ سکتا. وہ لڑکی نے کیا جواب دیا معلوم؟ مجھے نہیں معلوم تیرے اللہ کیسے، مجھے نہیں معلوم تیرے مصطفیٰ کیسے، لیکن تو بہت پکا ہے، جس اللہ اور نبی پر تو نے ایمان قبول کیا میں نے بھی ان پر ایمان قبول کر لیا. اور لڑکی گئی بادشاہ کے پاس اور بادشاہ کو کہا 50% کام ہو گیا. حالانکہ الٹا کام ہوا ہے، لیکن بادشاہ کو کہتی 50% کام ہو گیا. بادشاہ بڑا خوش. اب کیا ہوگا؟ کہا 2 گھوڑے دے دو، 2 گھوڑے دے دو، اب ہم لوگ تھوڑا گھومنے نکلیں گے، وہ اپنے گھوڑے پر میں اپنے گھوڑے پر، اور بس پھر ہمارا آہستہ آہستہ پیار اور عشق کا معاملہ شروع ہوگا اور ہم دونوں گھوڑے پر آپ کے پاس آئیں گے
اور تم دیکھنا کیسے آپ کے قدموں میں آ کے وہ گر جائے گا. یہ 2 گھوڑے لے کر آئی اور عمیر کو کہتی ہوں عمیر ایک گھوڑے پر تو بیٹھ جا, ایک گھوڑے پر میں بیٹھ جاتی ہوں, میں تجھے کنارہ بتاتی ہوں کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے, بس تو نکل جا, تیرے اللہ کے پاس پہنچ جا, تیرے مصطفیٰ کے پاس پہنچ جا, تیرے گھر والوں کے پاس تو پہنچ جا. یہاں تک کہ وہ کنارے پر لے کر آئے, کہا بس یہ علاقہ ہے, یہاں سے تو سیدھا اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے گا, 24 گھنٹے کے اندر تو یہ ملک سے باہر نکل جائے گا, کوئی تجھے پکڑنے والا نہیں ہوگا, یہ یہاں کا چھپا ہوا راستہ ہے. تو میں نے کہا بہن تیرا کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا؟ اس عورت نے جواب دیا, معلوم نہیں کیا ہوا وہ تو نہیں معلوم, لیکن وہ عورت نے مڑتے مڑتے جواب دیا کہ دیکھ تو نے میری طرف دیکھا نہیں, میں بھی تیری طرف نہیں دیکھوں گی. کہ اگر مسلمان مردوں کو حکم ہے کہ نگاہ نیچے رکھے تو عورتوں کو بھی تو حکم ہوگا کہ نگاہ کو نیچے رکھے. میں تیری طرف نہیں دیکھوں گی, لیکن آج میں خوش ہوں کہ اللہ نے ایک جان دی ہے, اگر 100 جانیں ہوتی تیرے جیسے جوان پر میں 100 جانیں بھی قربان کر دیتی. میرے پیاروں, یہاں تک واقعہ ہم کو ملتا ہے حضرت عمیر کا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیاروں, کیا یہ اللہ کا ڈر نہیں تھا؟ ایک قرآن کی آیت, کتنی آیت؟ 3 دن تک بھوکا رہنا, 3 دن تک پیاسا رہنا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے بہت بھوک لگی ہو, جان جانے کا ڈر ہو, تو قرآن کہتا ہے کہ سور کا گوشت بھی کھا سکتے. بہت پیاس لگی ہو, لگتا ہے جان جائے گی, اللہ کہتا ہے کہ شراب بھی پی سکتے. لیکن عمر نے سور کا گوشت کھایا, شراب پی, عورت کی طرف نظر کی. حالانکہ اللہ نے فرمایا کر لیتے بھائی, 72 گھنٹے ہو گئے, جان جائے گی, کھا لیتے سور کا گوشت, شراب پی لیتے, کوئی گناہ نہیں ہوتا. بولو کوئی گناہ نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ مِنْ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بہت مجبور ہو جائے اور جان جانے کا خطرہ ہو, سور کا گوشت تھوڑا کھا لیا یا تھوڑی شراب پی لی, اللہ کہتے یہ مجبوری میں نے اجازت دی ہے. مگر عمر نے کہا میرے اللہ نے جو منع کیا, میرے مصطفیٰ نے جو منع کیا, میرے پیاروں اب اتنا بڑا ایگزام ہم کو تو دینا نہیں ہے, دینا ہے ہم کو 3 دن بھوکا رہنا ہے, 3 دن پیاسا رہنا ہے. ایسا ہم کو گردن جھکا کے بیٹھنا ہے, کوئی عورت بیٹھی ہم کو گردن جھکا کے بیٹھنا ہے. ہمارے کو تو بہت چھوٹا سا کام ہے بھائی, گناہ کو چھوڑ دینا ہے. بولو گناہ کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. میرے دوستو گناہ کب چھوٹے گا؟ جب یہ خیال ہوگا کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے,